اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ رعد مکمل، نمبر 3 سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ نمبر 1 اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ نمبر 2 البتہ ایک اہم نقطہ آیت نمبر 97 اور 98 میں ذکر ہوا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانا ہے، اور پھر اس کی تائید خود حضرت یعقوب کی زبانی بھی ہوئی۔ نمبر 3 اس کے علاوہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہی بصیرت رکھتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ حضور کے پیروکار کا کامل اور اتم مصداق حضرت علی علیہ السلام ہے، اور یہ آیت خاص طور پر حضرت علی کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ سورہ رعد میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامت۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ نمبر 3 قیامت۔ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ نمبر 4 رسالت۔ آیت نمبر 7 ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ منذر میں ہوں اور میرے بعد ہادی علی علیہ السلام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کی گواہ اللہ اور وہ ہے کہ جس کے پاس عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کا مصداق حضور نے حضرت علی کی شخصیت کو بتایا ہے۔ نمبر 5 متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامت۔ متقین کی 8 صفات۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، نمبر 4 خوف آخرت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامت۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 زمین پر فساد۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 چند اہم باتیں، نمبر 5 6 دعائیں۔ نمبر 1 توحید۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسان کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند
اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 2، رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت اور مخالفت یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک۔ نمبر 2، رسول کوئی بشر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تقلید آباء، ان کے شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3، قیامت، کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو جانے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نمبر 4، چند اہم باتیں۔ نمبر 1، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آنے سے سب اڑا لے جاتی ہے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ روایتوں نے اس آیت کی تفسیر میں شجر طیبہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ اور اس کی شاخ حضرت علی مرتضیٰ اور اس کا پھل امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء کو بیان کیا۔ نمبر 4، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہوتا بھی ہے تو بے ثمر ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، 6 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر۔ نمبر 1، آمن، آیت نمبر 35، پروردگار اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ نمبر 2، بت پرستی سے حفاظت، آیت نمبر 36، پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جو شخص میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نمبر 3، رزق، آیت نمبر 37، پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس کہ جو تیرا حرم ہے آب و گیاہ زمین میں ٹھہرایا ہے تاکہ نماز قائم کریں، تو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے اور انہیں ثمرات میں سے رزق دے، شاید وہ تیرا شکر بجا لائیں۔ نمبر 4، دلوں کا میلان، آیت نمبر 38، پروردگار جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ نمبر 5، اقامت الصلاۃ، آیت 40، خدایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی ایسا کر، پروردگارا ہماری دعا قبول فرما۔ نمبر 6، مغفرت کی درخواست، آیت نمبر 41، پروردگار مجھے، میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو اس روز بخشش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ یہ 13ویں پارے کا آخری حصہ تھا جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
ربنا تقبل منا هذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔